بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سفینہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل خوشبو پی کے۔ سامعین معظم، آج میں خاص طور پر ان یوٹیوبر سے مخاطب ہوں جنہوں نے اپنے چینلز بنا رکھے ہیں اور وہ اپنے چینل پر آئے روز نئے ویڈیوز اور آڈیوز بھی لگاتے رہتے ہیں۔ وہ آڈیوز اور ویڈیوز لگاتے ہوئے ذرا بھی نہیں یہ سوچتے کہ جو وہ آڈیوز ویڈیوز لگا رہے ہیں وہ لگانے کی بھی ہے یا نہیں لگانے کی بھی ہے۔ اس آڈیو ویڈیوز کے کیا نتائج نکلیں گے وہ یہ ہرگز نہیں سوچتے۔ بعض یوٹیوبر حضرات دوسروں کی دیکھا دیکھی سنی سنائی معلومات پر ویڈیوز اور آڈیوز تیار کر لیتے ہیں اور وہ اس کو لگاتے ہیں صرف اس چکر میں کہ بس ہماری جو ہے نا چاہت ہوگی، ہماری ایسے آڈیو ویڈیوز کی ہمارے نمبر بڑھیں گے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ سامعین معظم، میں آپ کو آج آگاہی دوں گا، بتلاؤں گا کہ چند ایسے موضوعات ہیں جن پر آڈیوز ویڈیوز بنانے سے آپ مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں، کسی مشکل میں پھنس سکتے ہیں، جیسا کہ پاک فوج، اعلیٰ عدلیہ، قتل و غارت جیسے واقعات، چوری ڈکیتی جیسے واقعات۔ ان موضوعات پر آپ آڈیوز ویڈیوز نہ بنائیں تو یہ بہتر ہوگا۔ مثلاً اگر آپ قتل و غارت یا چوری ڈکیتی جیسے واقعات پر آڈیوز ویڈیوز تیار کر کے اپنے چینل پر لگاتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ یہ ویڈیوز اور آڈیوز زیادہ چلیں گے، لوگ اس کو زیادہ دیکھیں گے۔ آپ سوچتے ہیں ہم تو معلومات دے رہے ہوتے ہیں، ہم تو صرف معلومات دے رہے ہیں، لوگ دیکھیں گے، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ اس کے کتنے برے نتائج نکل سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے نتائج کس طرح برے نکل سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ آپ یہ بخوبی جانتے ہوں گے قتل و غارت اور چوری ڈکیتی جیسے واقعات یہ فعل عدالت میں چلی جاتی ہے۔ یہ واقعات جو ہوتے ہیں نا عدالت میں ڈسکس ہوتے ہیں، عدالت میں یہ لوگ پیش ہوتے ہیں جن نے چوری کی ہوتی ہے، ڈکیتی کی ہوتی ہے، قتل کیے ہوتے ہیں، تو عدالت ہر طرح سے جزا لیتی ہے۔ آپ نے اخبارات کے ذریعے پڑھا ہوگا، ٹی وی کے ذریعے سنا ہوگا کہ عدالت نے فلاں چینلز کی آڈیوز ویڈیوز اور ریکارڈنگ منگوائی ہیں اور چھان بین کر رہی ہے، تحقیقات کر رہی ہے کہ جو اس چینل والوں نے کہا ہے، دکھلایا ہے، یہ کہاں تک درست ہے، کہاں تک ان کی آڈیوز ویڈیوز میں سچائی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے شہروں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جاتے ہیں، جس کے ذریعے دیکھا جاتا ہے، مانیٹرنگ کی جاتی ہے کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں کس طرح ہوئے ہیں، ان واقعات میں کون کون ملوث ہیں۔ اور پولیس نے بتلا دیا کہ فلاں فلاں چینل والوں نے یا کسی اور نے بتلا دیا کہ فلاں فلاں چینل والوں نے اس واقعے کے متعلق آڈیوز ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں، اور اعلیٰ عدلیہ نے آپ کو بلا لیا کہ آپ آئیں، آپ ثبوت پیش کریں کہ آپ نے جو آڈیو ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں اپنے چینل پر تو ان میں کہاں تک سچائی ہے۔ تو یقیناً آپ کہیں گے کہ ہم نے تو ایسے ہی آڈیو ویڈیوز لگا دی معلومات کے لیے۔ تو عدالت نے پوچھ لیا کہ آپ نے یہ معلومات کہاں سے لی، ان واقعات میں جو آپ نے پیش کیے ہوئے ہیں، آپ نے ویڈیوز اور آڈیوز لگائی ہوئی ہیں، کتنی سچائی ہے، کہاں تک سچائی ہے۔ تو یقیناً
آپ نہیں بتلا پائیں گے۔ جب آپ نہیں بتلا پائیں گے تو پھر آپ سے مزید پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیوں لگایا یہ آڈیو ویڈیوز، تو اس کے جواب میں یقیناً آپ یہی کہیں گے ہم نے دوسروں کی دیکھا دیکھی یہ معلومات لگا دی تھی۔ تو پھر یہ آپ کے لیے مشکل پڑ سکتی ہے کہ جب آپ کو معلومات نہیں تھی، آپ کیا اس وقت موجود تھے جب یہ واقعہ ہوا، چوری ہوئی، ڈکیتی ہوئی، قتل ہوئے، تو یقیناً آپ یہی کہیں گے ہم موجود نہیں تھے۔ تو عدالت عالیہ یہی کہے گی جب آپ موجود نہیں تھے تو آپ نے یہ معلومات ساری کیوں لگائیں۔ تو اس لیے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا، جو میں موضوعات آپ کو دے چکا ہوں، بتلا چکا ہوں، ان موضوعات پر آڈیو ویڈیوز نہ لگائیں تو بہتر ہوگا، کہیں آپ کو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ ویڈیوز اور آڈیوز لگانے کے لیے دیگر اور بھی موضوعات ہیں، آپ ان موضوعات پر آڈیو ویڈیوز تیار کریں۔ میں بھی وقتاً فوقتاً آپ کو موضوعات دیتا رہتا ہوں اپنے چینل پر کہ ان موضوعات پر بہترین آڈیو ویڈیوز تیار کی جا سکتی ہیں۔ سامعین معظم، اپنا اور اپنے دیگر چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ آپ ہرگز ان موضوعات پر ویڈیوز نہ لگائیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ دیگر اپنے دوست احباب کو بھی آگاہی دیں کہ وہ بھی ان موضوعات پر ویڈیوز اور آڈیوز تیار نہ کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد نئی معلومات کے ساتھ، نئی آڈیو ویڈیوز کے ساتھ، نئے تجزیات کے ساتھ، نئے آئیڈیاز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سفینہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔